أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وأطاعت بعلها وصامت شهرها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ ماشاءاللہ. میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے انسانی برادری دا تعلق حقوق نال جوڑے ہے. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے سجے موڈے تے ہاتھ رکھیا اور فرمایا: یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ان لنفسک علیک حقا،
تیری جان دا تیرے تے حق ہے، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان دا تیرے تے بولو حق ہے، وَإِنَّ لِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے پڑوسی دا تیرے تے حق ہے، وَإِنَّ لِأُمِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری ماں دا تیرے تے حق ہے، وَإِنَّ لِأَبِيكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے باپ دا تیرے تے حق ہے، وَإِنَّ لِأَمِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرا چاچا، ماما، تایا، بابا، دادا، نانا سب دا تیرے تے کی ہے؟ حق ہے۔ اور اخیر تے فرمایا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والیاں دا بھی تیرے تے حق ہے۔ اور اس بات نو ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا، خیرکم 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 لِأَهْلِي وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں بہتر ہاں، میں بہتر ہاں، میں بہتر ہاں اپنے گھر والیاں واسطے، تسی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر بنو۔ رشتے تے سارے ہی مقدس نے، بہن بھائی دا رشتہ ہے، بھائی بھائی دا رشتہ ہے، چاچے بھتیجے دا رشتہ ہے، ماموں بھانجے دا رشتہ ہے، لیکن بیوی اور خامن دا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جڑا پہلا بھی رشتہ ہے اور آخری بھی رشتہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات نو جدو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے پہلا دنیا تے انسانی رشتہ ہی میاں بیوی یعنی خامند اور بیوی دا جوڑیا، اور آخرت وچ بھی یہی رشتہ ہوئے گا۔ اس دنیا تے میاں بیوی زندگی عارضی گزارن گے، جنت وچ زندگی ہمیشہ دی گزارن گے۔ ایتھے تے ماشاءاللہ 1 2 3 4 اجازت ہے، جنت وچ 72 حوراں نال جنتی دا نکاح ہوئے گا۔ اس واسطے سب تو پہلا رشتہ بھی میاں بیوی دا رشتہ ہے اور سب تو آخری رشتہ بھی، لیکن اے رشتہ مضبوط بھی بڑا ہے، کمزور بھی بڑا ہے۔ باقی رشتے ڈاواں ڈول ہو جان ٹوٹ دے نہیں، بہن بھائی آپس لڑ پین لیکن رہندے ہو بہن بھائی نے، ماں بیٹا آپس جھگڑ پین اور رہندے ماں بیٹا ہی نے، باپ بیٹے دا رشتہ ہے، چاچے بھتیجے دا رشتہ ہے، ماموں بھانجے دا رشتہ ہے، لیکن اے رشتہ جے مضبوط رہے تے بڑا مضبوط ہے، تے جے کمزور ہو جائے تے پھر شیشے تو بھی نازک ہے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابغض البہات عند اللہ الطلاق، کسے دنیا دے موڑ تے آ کے شریعت اجازت دیتی ہے طلاق دی، لیکن اے دے نال اللہ دا عرش ہل جاندہ ہے، اللہ دا عرش کمب جاندہ ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق تو بچو، طلاق تو بچو، طلاق تو بچو، 3 باری فرمایا۔ بعض دفعہ بیوی مجبور ہوندی ہے، اس نو عربی وچ خلا کہندے نے، خلا، طلاق لینی بھی جائز ہے، دینی بھی جائز ہے۔ وہ کدوں؟ جدو گڈی نہ چلے لیکن ساڈا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں،
یہ ماشاءاللہ پنجابی معاشرہ ہے، اور پھر پنجابی تو ہٹ کے ہندی معاشرہ ہے۔ ہندی ہندو نہیں ہوندے، وہ معاشرہ ہے۔ اس معاشرے دے اندر بیٹی تے لوگ جبر کر دیں، زبردستی، انہوں پتہ ہی نہیں، وہ دی منگنی بھی ہو گئی، اور کدی کدی انہوں پتہ ہی نہیں ہوندہ وہ دا نکاح بھی ہو گیا، اور بچی دی مرضی نہیں۔ تے برادری والے کی کہندے تو اتھے ہی رہنا ہے، باویں تو مرنا ہے باویں تو سڑنا ہے، تو اتھے ہی گلنا ہے۔ یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نو پیغام آیا، کس دے ذریعے؟ دسو۔ جبرائیل پیغام جبرائیل امین ہی لے آندے سننا۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ جبرائیل امین ہے، اللہ دا حکم ہے فاطمہ دا رشتہ علی نل کر دیو۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں دے، حکم سی نا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نو پوچھا، وہی اور حکم آن دے باوجود پوچھا کہ بیٹی علی دا رشتہ تیرے واسطے ہے، مناسب ہے کر دئیے۔ سیدہ خاموش رہیاں۔ تسی سوچو حکم تے اللہ دا سی، تے جوڑے کہندے اسمانہ تے تائے ہوندے، تے اللہ نے کہہ بھی دیتا کہ فاطمہ علی واسطے ہے۔ اللہ دے محبوب نے کیوں پوچھا؟ امت نو دسن واسطے کہ اولاد تے زبردستی نہ کرو، اور اولاد بھی ماں باپ دی نافرمانی نہ کرے۔ ماں باپ اگر مناسب سمجھ کے رشتہ طے کر دیں تے اولاد نو بھی نہیں چاہیے بھئی او کہنے کی کیتا۔ اس واسطے ساڑھے معاشرے دے اندر بہت سارے بت نے، اور بڑے بڑے بت نے۔ کسے پاسے شرک دے بت نے، کسے پاسے رسومات دے بت نے، کسے پاسے بدعات دے بت نے، کسے پاسے خرافات دے بت نے، اور کسے پاسے بڑی بڑی غلط رسومات دے بت نے، اور سب تو بڑا بت برادری دا بت ہے۔ شیخ کہندے اسی شیخ ہاں، اسی رشتہ شیخ نہیں دینا۔ ملک کہندے اسی ملک ہاں، اسی رشتہ ملک نہیں دینا۔ پٹھان کہندے اسی پٹھان ہاں، اسی رشتہ نہیں تو کسے دی نہیں میں گل لگتا۔ کلیار کہندے اسی کلیار ہاں، اسی رشتہ کلیارہ نہیں دینا۔ لیول نہیں، سٹینڈرڈ نہیں، سمجھ نہیں، شعور نہیں۔ معاشرے وچ بگاڑ ادو ہی پیدا ہویا تے میں بات اسے جنت دی عورتاں دی سردار تو شروع کرنیاں جس تو اچھی بیوی کوئی نہیں، اور حضرت علی تو اچھا شوہر کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے پیغام نکاح آیا، میں خاموش ہو گئی۔ میری عمر 15 سال 5 مہینے 5 دن سی۔ ابا حضور نے فرمایا بیٹی آٹا گننا چھوڑ دے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نکاح پڑھاواں گا، انکار دی گنجائش نہیں رہی۔
تے میں عرض کیتی ابا حضور آٹا گون لے آئے میرے ہاتھ دیاں پکیاں ہویاں روٹیاں کھا لو۔ حضور نے فرمایا نا فاطمہ نا، میں ایک پل دیر کرانگا میری امت سال دیر کر دے گی۔ اٹھ بیٹے آٹے والے ہاتھ دھو لے، روٹیاں تیری امی عائشہ پکائے گی۔ سیدہ کہندیاں نے میں اٹھے ہاتھ دھوتے حضور نے ام سلمہ نو بلایا، میرے آقا نے حضرت عائشہ نو بلایا، میرے آقا نے فرمایا خدیجہ دنیا تو چلی گئی ہے، تسی دونوں مل کے میری بیٹی نو دلہن بناؤ۔ اس واسطے جے بیوی اگر سمرے زیب و زینت کرے، بالیاں پاوے، چوڑیاں پاوے، کوکا پاوے، ہار سنگار پاوے، تے صرف اپنے یہ گل ہن تساں کرنی کہ دے واسطے پاوے خامد واسطے۔ ماشاءاللہ کو خاص فنکشن ہوئے نا، توبہ توبہ بیوٹی پارلر بڑے بناؤ سنگار زیب و زینت تے خاوند دے سامنے ایدو ایک کچھ گیڈ نکل دی پئی ہے، ادو ماشاءاللہ کرتے ہوتے گوہ ملے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضور حضرت فاطمہ واسطے فرما رہے ہیں میری بیٹی نو دلہن بناؤ، اور حضور نے کیا فرمایا؟ ام سلمہ ہنس پیاں، حضور فرمایا ام سلمہ جس طرح جنت دی حور جنتی واسطے بنے سورے گی، اس طرح تو میرے واسطے بنیا سوریا کر۔ اس طرح اے زیب و زینت کرنی سی خامند واسطے، تے اتھے کام شروع ہو گیا غیرہ واسطے۔ میں تو بیوی اپنے خامند دی ہیں، تو او دے واسطے بھی شک پوڈر لا، کریم لا، بن سور تاں جے تواڈی زندگی دی گڈی اچھی چلے۔ او خامد واسطے ماشاءاللہ ملنگنی داتا دی، فقیر نہیں اور بیر نہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سبحان اللہ، سردی آ گئی ہے، مٹھا نہ کہو، اچھا کہو۔ او آبائہن او آبائی بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او سارے رشتے گھر دینے، سارے رشتے۔ اے جڑا ابا ہے یہ گھر دا رشتہ نہیں، باہر دا ہے۔ بھائی، بیٹا، بہن، ماں، یہ سارے رشتے کدھر دینے؟ اللہ کہتے نے گھر والے واسطے بنیا سوریا کر۔ او ما ملکت ایمانہن، تو یہ جڑی گھر دی نکرانی ہے او دے سامنے تو اپنی سے بوزینت دا اظہار کر سکنی ہے، بازار وچ کر سکدی کھلے عام ماحول دے اندر۔ اے بی بی تو اپنے سے بوزینت دا اظہار کر سکدی؟ بولو کر سکتی نہیں۔ کھلے بازار دے اندر تو اپنی زیب و زینت دا اظہار کر سکتی نہیں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اس واسطے اللہ نے عورت نو حکم دیتا ہے اگر بڑھنا سورنا ہوئے تے اپنے گھر والے واسطے بڑھیا سوریا کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا معاشرہ ادو جڑ جائے گا
معاشرہ اجڑ جائے گا جدو عورتاں لوکاں واسطے بڑن سمرن گیاں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دا نکاح خطبہ نکاح میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، مغرب دی نماز پڑھا کے رخصت فرمایا تے حضرت ام سلمہ دی زبان میں نکل گیا، کاش خدیجہ زندہ ہوندی، فاطمہ دیاں شادی دیا رونقاں ہور ہوندیاں۔ میرے آقا نے حضرت خدیجہ دا نام سنیا تے میرے نبی دیاں مبارک اکھاں وچوں جوان دی جھڑی لگ گئی۔ میرے آقا انے رونے یہ سیدہ عائشہ عرض کر دیا نے، سونیا روندے کیوں؟ خدیجہ تے مدت ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، اسی بھی تے فاطمہ دیاں ماما۔ حضور نے ایک جملہ فرمایا، خدیجہ کانت ما کانت، خدیجہ تے خدیجہ ہی سی۔ خدیجہ اے بیوی ہے، اے خامند اور بیوی دا رشتہ ہے۔ بیوی اصل ہوندی ہو ہے جڑی وفادار ہوئے، دیندار ہوئے، تہجد گزار ہوئے، حیادار ہوئے، پردہ او بولو پردہ دار ہوئے۔ دوجی بیوی نہیں ہوندی، وہ بیبی ہوندی ہے نا۔ ایک ہے بیوی، اب آؤ نال نورانی قاعدہ پڑھے، بی ایک ہے بی بی، بس دوسری پھر بی بی ہے۔ تے بیوی کون ہوندی ہے؟ جس وچ اتنی وفاداری ہوے۔ اللہ دا پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، امتحان دا وقت آ گیا، بیویاں تے 7 سن، اولاد درجن تو زیادہ سی، کھیتیاں باڑیاں سن، فصلاں بہاراں سن۔ شیطان نے تانا ماریا تے کہن لگا، اللہ اگر تو اپنے ایوب تے امتحان لے آویں پھر میں ویکھاں تیرا شکر کر دے یا کوئی نہ۔ لیکن اللہ دے نیک بندیاں تے امتحان آ جاوے، او بھی پھر کہندے نے شکر یاد تے کیتا ہی، تے دکھاں میں چلا یاد بھی زیادہ آندا ہے۔ تسی سکھا میں چلا نو کبھی سگ نہیں ماریا، ہن کسے نو اللہ نہ کرے بخار ہو جائے، عشاء تک کہے گا یا اللہ ہن معاف کر دے، مہربانی کر دے، فضل کر دے، کرم کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دیاں کھیتیاں اجڑ گئیاں، اللہ دا پاک پیغمبر سر سجدے وچ رکھ کے کہندا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بچے مرنے شروع ہو گئے، اللہ دا پاک پیغمبر کہندا ہے، سوڑیاں تیری مرضی، جس حال وچ رکھے تیری مرضی، اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں۔ تو بھوک دے میں تامی راضی، تو رج دے میں تامی راضی، تو مکان کچا دے میں تامی راضی، تو پکا دے میں تامی راضی۔ میرے اللہ میرے جسم دے اندر درداں شروع ہو گئیاں نے، میں پھر بھی راضی، بچے چلے گئے پھر بھی راضی، بچیاں چلیاں گئیاں پھر بھی راضی، کھیتیاں اجڑ گئیاں پھر بھی راضی، بیویاں ساریاں مر گئیاں پھر بھی راضی۔ اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں۔
نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، بس حال تو یہ ہے کہ ہر حال گوارا ہے، اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ اللہ میں تیری رضا تے ہر ویلے راضی، میرے مولا میں راضی ہاں تو راضی ہو جا۔ تے بیوی اکو بچی، اس دا نام سی رحمت بی بی۔ کی نام سی؟ آج اللہ نے ویسے شکر ہے جڑا آج کچھ رحمت کیتی ہے۔ ماشاءاللہ آج صبح صبح سے بھی دعا منگی بے اللہ جمعے سے نہ منگنی پوے، چونکہ بندے کہندے گرمی بڑی ہے۔ اللہ نے کرم کر دیتا، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہے میری تنگ تیرے ہاں کمی نہیں۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبا۔ اس بی بی دا نام ہے رحمت بی بی، اکو کلی، سارے مر گئے۔ کیا وفادار بی بی ہے، اے خامن ساری زندگی کما کما سر گنجا، ہتھاں تے چھالے، پیر ڈنگے، انگوٹھے ٹیڑے، ہڈیاں کمزور، جسم کمبدا ہے۔ آ گئی بھوک تے بی بی کی کہندی ہے تیرے گھر میں کی دیکھا ہے، ساری زندگی بھوک تے مریاں، نہ روٹی نہ بوٹی، میں اجڑ گئیاں، نہ لیتھڑا نہ چیتھڑا۔ کیا وفادار بیوی ہے، محلے والے نے مجبور کر دیتا اللہ دے پاک پیغمبر نو، اے جوڑا والے درد کدرے سانو شرے نہ ہو جان، محلے تو بیر کٹ دیتا میرے ویر۔ بیر اوپن جگہ ہے جتھے کوئی ڈیرا لا لوے، اے تے اودی مرضی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر پنڈ تو بیر بیٹھے نے تے کھلی جگہ تے بیٹھے نے، اے گھر والی کنی وفادار ہے، کہنی ہے ساری زندگی دعاواں منگ منگ کے اللہ کو تسی لیندے رہے ہو، ہن سجدے کر کر کے اللہ کو میں لواں گی، میں تہاڈی نافرمانی نہیں کردی۔ کتنی وفادار بیوی ہے جڑی اللہ دے پاک پیغمبر نو کندیاں تے چک دیئے، پھر بیر لے جاندی ہے، سارا دن مزدوری تے دہاڑی کر دیئے، کدی چکی چلاندی ہے، کدی برتن دھوندی ہے، کدی لوگاں دیاں نوکریاں کر کے روٹی آپ بھی کھاندی ہے، اپنے خامد نو بھی کھلاندی ہے۔ لوگ تنگ آ گئے لیکن بیوی نہیں تنگ آئی۔ روزانہ تو ایک مریض دی خدمت کرنی میں تسی ماں باپ واسطے مولویوں کو دعا کران دے ہو کہ مولوی جی دعا کرو، ابو وری بڑے بیمار نے، اللہ کرے جلدی اللہ نو پیارے ہو جان، 7 دن کرن خدمت، ماں منجی تے پہ جائے دعا کرو جی امی وری بڑے اوکھے نے، کیا مطلب بشالہ ماری جان، تینوں نہیں پتا انہیں تینوں کنی مدت پالے ہے، دکھاں وچ پالے ہے، سکھاں وچ پالے ہے، سردیاں گرمیاں بہار خزاں وچ تیرے تے تتی چھاں نہیں آن دیتی، ہن کالا پہ گئے۔ تے پھر خامد بیوی دا رشتہ عجیب ہوندا ہے، قدرتی عجیب ہوندا ہے۔ ساڈی پنجابی چ کہندے نویں دے 9 دیہڑے ہوندے نے، 10ویں دن حضرت صاحب دا موڑ، ایک دا منہ مشرق وال دوجے دا۔ میرے آقا نے کیوں فرمایا میں اپنے گھر والے واسطے اچھا ہاں، تسی اپنیاں گھر والیاں واسطے اچھے بنو۔
انہاں دی روٹی دا انتظام کرو، کپڑے دا انتظام کرو، مکان دا انتظام کرو۔ اور حضور نے فرمایا عائشہ اگر تسی اپنے خامند دی خدمت کرو گی، بے لوس کرو گی، میں گواہی دینا اللہ تانوں جنت الفردوس عطا کرے گا۔ ہاں جنت بھی اچھی اللہ دے گا۔ خامند دی خدمت کر، کیا کمال بی بی ہے یار۔ میں کہنا انہا گھر دا ملازم نے خدمت کردہ جنی اس بی بی نے حضرت ایوب علیہ السلام دی خدمت کیتی ہے۔ کدی زخمات پٹیاں کر دیئے، کدی سر کٹ دیئے، تے کدی تھپکیاں دے دے کے سلان دیئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نو نیند نہیں آندی، میرے ویر اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، تے جدو صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا، قضاء حاجت وستے لے کے گئی ہے جنگل دے اندر۔ اللہ دے پاک پیغمبر اٹھے اٹھے پھر بیٹھے بیٹھیا اٹھیا نہیں جا سکیا، دل وچ ایک ٹھنڈا سا نکلیا۔ اللہ سارا جسم میرا درداں دے نال چور چورے، دل تے تو اپنے واسطے بڑھایا سی، اج شیطان دل تے حملہ کر دے وے، اللہ تیرا گھر نہیں رہے گا، اے تے تیرا گھر ہے، میں دل دے اندر بسایا ہی تینوں ہے، میں جسم دے اندر رچایا ہی تینوں ہے۔ اللہ جدو بھی نام لے میرے اللہ تیرا ہی لے آئے، تیرے سوا نام لینا کوئی نہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّنَا ایوب، اللہ کہندے نے میرا بندہ ایوب، میرا بندہ ایوب۔ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تکلیفہ نے گھیر لیا، مصیبتہ نے ڈیرے پالے، ساد میں نو ماریا، کیا تیرے تو بڑا رحم کرن والا؟ تے اللہ پھر کی کیتا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ اللہ کہنے میں ساریاں مصیبتاں دے بادل دور کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا۔ میں ڈبل دیتا ہوں، پھر صرف ڈبل نہیں دیتا، ٹرپل دیتا۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ کچھ سمجھ بھی آئیے کوئی نہ؟ ماشاءاللہ۔ آؤ گھڑی بھی ٹھیک کرو، نہیں تو جمعہ میں پہلے پڑھا دینا ہے۔ شکر کرو میں آخر دعوانا کہوں سی۔ کو سمجھ آئی؟ اللہ پاک نے سانو بھیجے حق ادا کرنے واسطے ہے۔ اسی اشرف المخلوقات ہاں، اسی ڈنگر نہیں، اسی کھوتے نہیں، اسی کتے نہیں۔ اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساڑھے تے جانوراں دا حق رکھے ہے، ساڑھے تے اللہ نے بہن بھائیاں دا حق رکھے ہے، ساڑھے تے اللہ پاک نے ماں باپ دا حق رکھے ہے، ساڑھے تے اللہ نے استاد دا حق رکھے ہے، اور ساڑھے تے اللہ پاک نے بیوی دا حق رکھے ہے۔ حضور فرمایا ابو ہریرہ آتی کل ذی حق حقا، ہر حقدار نو اس دا حق تو دے دے، قیامت والے دن اللہ تیرا حق نہیں رکھے گا۔ اور چلو قدرتی گال حق دی ہو رہی ہے، مسیح دا بھی تواڈے تے کی ہے؟ حق ہے، تے میرا بھی تواڈے تے، تواڈا میرے تے، اے بڑا حق ہے، چونکہ اسی حق والے ہیں، اس واسطے اسی حق کی بولنے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین
حق اللہ نے سانو دین بھی حق ہی دیتا ہے، کلمہ بھی حق، ماشاءاللہ، نماز بھی، اور بولو روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اللہ بھی حق اور اللہ دا رسول بھی۔ میں کہنا سارے حق بعد وچ نے، حضور دا حق پہلے ہے، حضور دا حق پہلے ہے۔ میرا وجود تواڈے سامنے صدقہ حضور دا ہے، اے دنیا دی بہار اے صدقہ حضور دا ہے، اے درخت، اے باغ، اے بیل بوٹے، اے بہاراں، اے رونقاں، اے زمیناں، اے جائیداداں، اے مکان، اے محل، اے کوٹھیاں، اے بنگلے، اے کاراں، اے ہوائی جہاز، اے سب صدقہ حضور دا ہے۔ حضور اگر تشریف نہ لے آندے تے ککھ بھی نہ ہوندا، اے سب حضور تشریف لے آئے نے، تے اللہ پاک تینوں مینوں بھیجے ہے، اور ساڈے سب تے ساڈے آقا دا حق زیادہ ہے۔ اسی ساری زندگی درود شریف ہی پڑھدی رہی نے، اسی حضور دا حق ادا، سانو آقا دا حق ادا کرنا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے۔ اسی یہاں کھان پین والے، اسی کہنے کھانا پینا ہوئے تو پھر سبحان اللہ صدقے حضور دے۔ حضور نے تو پیٹ تے 2 پتھر بننے سی، تواڈے مولوی 14 صدیاں گزر گئیاں، کسے بدھا ہے؟ نہیں نہیں، حضور نے تو دین واسطے تکلیفاں اٹھائیاں سن، حق بولیا سی، حق۔ اتنے سارا روٹی دا مسئلہ ہے، بس روٹی دا چکر ہے۔ پیر اپنی پیری وچ خوش ہے، مرید اپنی مریدی وچ خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، میں کہنا ہر جماعت اپنے کام تے خوش ہے، اللہ میں نو بخش دینا ہے، وہ دا قانون ہے، وہ جنگل دا قانون نہیں بھئی انہیں بخش دینا ہے۔ خیر تا آئیے، وہ خالہ جی دا گھر ہے، وہ اللہ دا قانون ہے، وہ تے سونا دیو نا سونا، اے زمین اسمان سارا خلاف بھر کے، اللہ دا قانون نہیں بدلدا، نہیں بدلدا، چونکہ اللہ نے قانون بنایا ہے مشرک نو میں معاف کرنا ہی نہیں۔ ہن ساری دنیا ٹیل لا لوے، تعویلاں کرے، تعبیراں دے، تہجد پڑھے، نماز پڑھے، حج کرے، روزہ رکھے، جو کچھ میں نہ 3,000 تسبیح داڑے پڑھے، وہ کہندا میں مشرک نو معاف کرنا ہی نہیں، اس واسطے اس کرنا ہی نہیں، یہ دے کوڑ ہے ہی نہیں۔ اللہ سارے نو معاف کر دے گا، لیکن اللہ شرک معاف، یہ دا قانون ہے، قانون۔ ساڑھے عدالت دے قانون نوٹاں نال بدل جاندے نے، اللہ کہندے نے سونا چاندی بھر کے دیو، میرا قانون نہیں بدلے گا، نہیں بدلے گا، اس دا قانون ہے، اور یہ بھی میرے اللہ دا قانون ہے۔ محبوب خدا دا گستاخ کدی بخشیا، بولو کدی بخشیا نہیں جائے گا۔ صحابہ نے سارے تانے سنے نے، صحابہ نے ساریاں گالیاں سنیاں نے، تے گالیاں سن کے دعاواں دتیاں نے، پر نبی علیہ السلام دی گستاخی تے بے ادبی برداشت نہیں کیتی، اس واسطے کہ میرا سرمایہ حضور نے، میرے سرتاج حضور نے، میرے امام حضور نے، نبیاں دے امام حضور نے، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک جتیاں دی خاک دی بھی کوئی بے ادبی کرے گا، او بخشیا کدی نہیں بخشیا جائے گا۔ حضور دا گستاخ، اس تے فرشتیاں دی بھی لعنت، اس تے اللہ دی بھی لعنت، اس تے جنہ دی بھی لعنت، میں کہنا اس تے جانوراں دی بھی لعنت، اس تے بندیاں دی بھی لعنت۔ ہاں حضور دا گستاخ کدی بخشیا ہے، وہ بی بی سی کدی بندہ ہوندا نا، چونکہ مرد دا کام نہیں ہوندا بڑھیاں دے خلاف، لیکن ہے وہ جہنمی اور پکی جہنمی۔ جڑا حضور دے پسینے دی گستاخی کرے وہ بھی مسلمان ہو سکدا،
یہ ساڈا ایمان ہے، یہ ساڈے ایمان دی بنیاد ہے، ایمان دی بولو بنیاد ہے۔ اسی تے اللہ دے بعد اگر کسے دا مقام مندے ہاں تے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اے ہے شرک تو بچنے ہاں، رسم تو بچنے ہاں، بدعت تو بچنے ہاں کہ شیطان دے نے جال کدھرے پھسا کے انج نہ کہے بے اے بھی دین دا کام ہے، اے بھی دین دا کام ہے، اے بھی میں کہنا دین دا کام صرف وہ ہے جس تے مدینے والے دی مہر ہوئے، جس تے میرے مصطفیٰ دی مہر ہوئے، بزو دین دا کام ہے، انہوں کرو، اوکھے ہو تامی کرو، سوکھے ہو۔ تے جڑا کام نہ حضور نے کیتا ہے نہ صحابہ نے کیتا ہے، او قرآن سنت نو سمجھن والے کو ہو سکدا، وہ ساڑھے کو نہیں ہو سکدا۔ ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہاں اگے لوگ قرآن سنت 13 سال مولوی بننا، ہن پکی روٹی پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے مفتی بن جاندے ہیں، اے ساڈا مولوی ہے جی۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے۔ معاشرے وچ بگاڑ پیدا ہی اسے تو ہویا۔ حضور نے فرمایا حل افسد الدین الا الملوک، دین نو خراب کرنے والے 3 طبقے نے۔ کنے؟ 3 طبقے برے لوگ، اچھے ہون تے اچھے ہون، اللہ سب نو اچھا کرے۔ 3 طبقے نے دین نو خراب کیتا۔ الا الملوک، ایک برے بادشاہ، و احبارها، ایک برے پیر، و رہبان سو کہتے ہیں برے نو، ایک برے مولوی، برے پیر، برے بادشاہ۔ حضور نے فرمایا انہا دین دا حلیہ بگاڑ دیتا، لیکن اللہ نے قرآن و سنت میں تینو مینو دین دا حلیہ سمجھایا ہے، سمجھدا کیوں نہیں؟ عمل کردہ کیوں نہیں؟ کون کہندا ہے؟ حضور دے گستاخ نے۔ میں کہنا اللہ دی قسم چک کے کہنا، میں حضور دے پسینے نو جنت دی کستوری تو اعلیٰ مندا، اللہ دی قسم چک کے کہنا۔ میں آقا علیہ السلام دے مبارک نالین مبارکین انہاں نو اللہ پاک دے عرش دے جوڑیاں تو بھی ود سمجھنا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، مل کے کہو، ذوق نال کہو، ثواب دی نیت نال کہو، اور کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، میری دولت ہے، میری دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ اچھی دراؤں اگلا شعر سمجھ کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ ایک بار فلسطین سے پھر شام میں آ، دیکھتی ہے مسجد اقصی رستہ تیرا، اس رستے تے حق والا ہی آئے گا، دوجا تے نہیں ہے گا۔ اسی سیمیاں کھانیاں، اسی چاول کھانے، اسی پراٹھے کھانے، اتھے تے او آئے گا جڑا پیٹ تے پتھر بن کے آئے گا۔ میرے ویر اس واسطے لوگ تو کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کا نہ تھا، اور میں تو کہتا ہوں، اور میں تو کہتا ہوں یہاں پر پہ ہے سایہ تیرا۔
اللہ اخلاص نصیب فرمائے اور اس امت دے حال تے رحم فرمائے۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک دے بعد مرکزی مسجد وچوں تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالی جائے گی انشاءاللہ۔ تے حضرات کوشش کریو، اللہ پاک راضی ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔